ہوکل، وہ بیان کرتا ہے کہ عربوں مسلمانوں میں ایجوکیشن اور لٹریسی کی حالت یہ تھی کہ ایک چھوٹا سا شہر تھا سسلی، آج بھی موجود ہے سسلی، چھوٹے سے شہر میں، اس وقت وہ چھوٹا شہر تھا، مسلمانوں کے دور حکومت میں آج سے 900 سال قبل تقریباً 600 صرف پرائمری سکول تھے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں۔ آپ لٹریسی ریٹ اور ایجوکیشنل اچیومنٹس کی طرف ذرا توجہ کرتے چلے جائیے۔ اور ایک اور ریفرنس ابو القاسم بلخی نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سسلی میں جو میرا سکول تھا، صرف میرے سکول میں 3000 سٹوڈنٹس پڑھتے تھے۔ اس طرح دمشق کے سکول، حلب کے سکول، بغداد کے سکول، موصل کے سکول، مصر کے سکول، بیت المقدس کے سکول، قرطب کے سکول، نیشاپور کے سکول، خراسان کے سکول، پھر کالجز، پھر یونیورسٹیاں ہزاروں لاکھوں سٹوڈنٹس کے ساتھ معمور تھی۔ اور بغداد کی انٹرنیشنل جامعہ نظامیہ، انٹرنیشنل یونیورسٹی، جس کے کسی زمانے میں امام غزالی وائس چانسلر رہے، نظامیہ یونیورسٹی بغداد 9ویں صدی ہجری، یعنی آج سے تقریباً 900-800 سال قبل کی بات، 700-800 سال قبل، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ صرف بغداد کی ایک یونیورسٹی میں 6000 سٹوڈنٹ زیر تعلیم تھے، ایک یونیورسٹی کے اندر۔ اور آگے پھر دمشق جو ڈماسکس شہر ہے، اس کے اندر ایک بڑا سگنیفیکنٹ ہسٹوریکل ایویڈنس دے رہا ہوں۔ صرف دمشق شہر میں آج سے 700-800 سال قبل کا عالم یہ تھا کہ صرف دمشق میں 130 لا کالجز تھے، ایک شہر میں۔ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، ان تمام سکولز آف لا کے 130 لا کالجز تھے صرف دمشق شہر میں۔ اور اس کے علاوہ میڈیکل سائنس کے جو کالجز وہ الگ تھے۔ یہ 900 سال قبل کی بات ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس شہر کے اندر 900 سال قبل 256 پروفیسرز آف لا تھے، صرف میں لا کی بات کر رہا ہوں۔ 256 پروفیسرز آف لا جو لا اور فقہ حنفی اور جورسپروڈنس کے اور دیگر فقہی مذاہب کے اسپیشلسٹ تھے۔ اتنا بڑا رچ شہر تھا وہ صرف لا اور جورسپروڈنس کے ماہرین پر۔ پھر اس کے بعد ہاسپٹل تھے۔ ولید بن عبد الملک نے سب سے پہلا ہاسپٹل بنایا، اور یہ 86 تا 96 ہجری کی بات ہے، پہلی صدی ہجری میں۔ آج سے 1300-1400 سال پہلے ہاسپٹل بنا، اور اس سے قبل ڈسپینسریز رہیں، موبائل میڈیکل یونٹس رہے، میڈیکل ایڈ سینٹرز رہے، اور یہ ڈیولپ ہوئے، پھر انڈور پیشنٹس کے وارڈز بنے، اور ان میں ڈپارٹمنٹ آف سسٹیمک ڈیزیزز قائم ہو چکے تھے 900 سال قبل۔ آپتھیلمک ڈپارٹمنٹ، آنکھوں کے علاج کے ڈیولپ ہو چکے تھے، سرجیکل ڈپارٹمنٹ ڈیولپ ہو چکے تھے، آرتھوپیڈک ہڈیوں کے وارڈ ڈیولپمنٹ ہو چکے تھے، اور ڈپارٹمنٹ آف مینٹل ڈیزیزز ڈیولپ ہو چکے تھے۔ میڈیکل کالج اتنے زیادہ تھے کہ نوری ہاسپٹل، مصر کے ابن طولون ہاسپٹل کے ساتھ میڈیکل سائنس پر کتابیں تھیں۔ ایک میڈیکل کالج کے ساتھ 1,00,000 میڈیکل سائنس کی کتابیں ان کی لائبریری میں ہوتی تھی۔ بغداد کا ازدی ہاسپٹل تاریخی ہاسپٹل تھا، دمشق کا نوری ہاسپٹل تھا جہاں میڈیکل کالج تھا، مصر کا منصوری ہاسپٹل تھا جہاں میڈیکل کالج تھا، مراکو کا مراکن ہاسپٹل تھا جہاں میڈیکل کالج تھا۔ یہ وہ دور تھا جہاں اسلام کی دنیا سائنس میں، میڈیکل سائنس میں، ہاسپٹل ٹیکنالوجی میں، کلچر میں، دنیا کی ہر سائنس میں اس وقت کلائمیکس پر تھی۔ پوری دنیا کے اندر علم کے ستارے مسلمان شہروں میں جگمگا رہے تھے، اور اس کے برعکس انگلینڈ اور فرانس سمیت وہاں لوگوں کا علاج بالوں کو الٹا لٹکا کر، باندھ کر، جنات بنا کے، سر کو گنجا کر کے کیا جاتا تھا۔ وہاں میڈیکل سائنس کا کنسپٹ نہیں تھا، ماڈرن ٹریٹمنٹ کا کنسپٹ نہیں تھا، ماڈرن کلچر کا کنسپٹ نہیں تھا۔ برطانیہ کی ملکائیں کئی مہینے نہانا گناہ سمجھتی تھیں۔ شہروں میں لائٹس نہیں تھیں، لوگ اندھیرے میں تھے، ماڈرن کلچر نہیں تھی، سارا یورپ اندھیرے میں تھا، اور پوری دنیا کو کلچر، سائنس، علم اور ٹیکنالوجی شرق سے غرب تک اسلام ٹرانسفر کر رہا تھا۔ ان حالات میں پاپولیشن اور کلچر کی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ صرف کورڈووا شہر میں، چھوٹا ایک شہر، اس میں 2,83,000 شاندار تعمیر شدہ مکان تھے۔ یہ لوگوں کے لیونگ سٹینڈرز بیان کر رہا ہوں۔ بڑی 80,000 کے قریب اونچے پلازے تھے، کمرشل پلازے تھے، اور لیونگ کے ریزیڈینشل پلازے تھے۔ اس کے بعد اس میں 600 ایک شہر میں عظیم الشان مساجد تھیں،
اور لٹریسی ریٹ آج سے 800 سال پہلے قرطبہ کا 100% تھا. 100% لٹریسی ریٹ تھا. آئی ایم ٹاکنگ آف ہسٹوریکل فیکٹس. یو کین فائنڈ ایچ اینڈ ایوری فیکٹ ان دا ہسٹوریکل بکس. اور عالم شرع خواندگی کا 100%، اور اس کا صرف ایک شرقی محلہ تھا. اس محلے میں خواتین، اب میں ویمن رائٹس کی بات کر رہا ہوں، خواتین میں لٹریسی ریٹ اور شرع خواندگی کیا تھی؟ صرف ایک محلے میں قرآن مجید کی کیلی گرافرز، کاتب، لکھنے والی کیلی گرافرز، 170 خواتین صرف ایک محلے میں کیلی گرافرز تھی. یہ لٹریسی ریٹ کا عالم خواتین میں تھا. شہر میں، چھوٹے شہر میں 80 کالجز تھے اور 50 ہاسپٹل تھے. یہ میں نے صرف 900 سال قبل ایک شہر قرطبہ کا نقشہ کھینچا ہے. نتیجہ اس کا کیا؟ یہ سب کچھ کیا ہوا؟ علم کا وہ چراغ جو غار ہیرا سے جلا تھا، اور فروغ علم کی وہ تحریک جسے سرزمین مدینہ سے پیغمبر اسلام نے شروع کی تھی، وہ قیدیوں کو رہائی دے کر علم کے بدلے اس علم کی تحریک نے وہ انقلاب برپا کیا کہ ایک صدی ابھی اسلام کی آمد کو ختم نہ ہوئی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کو ابھی ایک صدی ختم ہوئی تھی، اور دوسری صدی کا زمانہ تھا کہ پوری دنیا میں مسلمان علم کے لیڈرز بن چکے تھے، ٹارچ بیئرز بن چکے تھے، کلچر اور سیولائزیشن کے فاؤنڈر بن چکے تھے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے فاؤنڈر بن چکے تھے. اگلی سیریز میں آپ کو اسپیسیفک ایک ایک برانچ کی طرف پھر لے کے جاؤں گا. ایک ایک برانچ آف نالج اور برانچ آف سائنس پر اسپیسیفک بات کریں گے کہ کتنی کتنی بڑی اچیومنٹ تھی. بتانا مقصود یہ ہے عزیزان محترم، ہم نے دور اول میں اسلام دنیا کی عظیم سپر طاقت بنا، سپریم اینڈ سپر سول سپر پاور آف دی ورلڈ بنا. کلچر، سیولائزیشن، دفاع، اقتصادیات، مالیات، سماجیات اور سائنس ٹیکنالوجی میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا. اور شرق سے غرب تک اقوام عالم جس طرح آج ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ میں دوڑتی ہیں، اس طرح وہ اسلامک ورلڈ میں دوڑ کے آ کے علم کی خیرات لے کر ڈگریز لے کے جاتی تھیں. وجہ کیا تھی؟ اسلام کو مقام بلند کس وجہ سے ملا؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مقام بلند صرف علم کی ترقی سے ملا، سائنس کی ترقی سے ملا، ٹیکنالوجی کی ترقی سے ملا، اور سائنٹیفک کلچر کی ترقی سے ملا. آج امت مسلمہ بالعموم اور ہمارا پاکستانی معاشرہ اور نوجوان نسل عیاشی میں مبتلا ہو گیا ہے. کمائی کم ہے، بربادی زیادہ ہے، عیاشی ہے، کلب ہیں، نائٹ کلبز ہیں، تباہی ہے، اخلاقی بے رہروی ہے، جہالت ہے. ہم اپنے مقام علمی سے نیچے گر گئے ہیں، ہماری ویلیوز تباہ ہو گئی ہیں، علم سے دور چلے گئے، جہالت کے اندھیروں میں ہیں. ہمارے والدین کو علم کی فکر نہیں، ہمارے اساتذہ کو فکر نہیں، ہماری سوسائٹی کو فکر نہیں، اور امت مسلمہ میں مجمن حیثیت مجموع لیڈروں کو فکر نہیں. آج ہم 21ویں صدی کے چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم مغربی دنیا کے ساتھ ایک باعزت ترقی یافتہ قوم کی حیثیت سے نہیں بیٹھ سکتے اگر ہم اپنے گرے ہوئے مقام کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. اے پاکستانی قوم کے نونہال بچوں، عزیزان وطن، سن لو، آج سے عزم کر لو. اگر ہمیں ایک زندہ، باغیرت اور مہذب قوم کے طور پہ اگلی صدی میں داخل ہونا ہے تو ہمیں علم کی شمع کو دوبارہ روشن کرنا ہوگا. ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کرنی ہوگی. ہمیں روز اول کی طرح اس طرح آگے بڑھنا ہوگا کہ ہم سائنس، ٹیکنالوجی، کلچر اور علم میں دنیا کے امام بن سکیں. آج آنے والے وقت میں علم کی جنگ ہوگی. جو علم کے اسلحے سے لیس ہوگا وہ قوم جیتے گی، جو علم میں پیچھے رہ جائے گا وہ مار کھا جائے گا. یہ میرا پیغام علم ہے، اسے گھر گھر پہنچا دو. اور پاکستانی قوم کو سرخرو کرنے، پاکستانی قوم میں پوری مسلم ورلڈ کو لیڈ کرنے کا پوٹینشل موجود ہے، کیپیبلٹی موجود ہے. پاکستانی قوم کے بچوں کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے جو دنیا کی کسی قوم کے پاس شاذ ہوگا، مگر ضرورت اس ٹیلنٹ کو ایکسپلوئٹ کر کے چینلائز کرنے کی ہے. اور میرا پیغام اس پوری قوم کو فقط یہ ہے کہ علم کی شمع کو ہاتھ میں اٹھا لو، علم کے اسلحہ کو ہاتھ میں اٹھا لو. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دنیا فتح کرنے سے روک نہیں سکتی. اللہ پاک ہمیں اپنی مدد و نصرت سے نوازے اور علم کی ترقی کی عظیم محنت کے ساتھ ہمیں بہرایاب فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.